السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی النبی یوم الجمعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور عبادات میں نماز پہ تھے، اور نماز میں یوم جمعہ والے دن یوم الجمعہ، اور اس میں جمعہ پڑھنا جمعہ کی خاص فضیلت ہے۔ اس دن کی عیدین کے دن سے بھی زیادہ فضیلت ہے، اور اس دن نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر مسجد میں آنا اور خاموشی کے ساتھ جمعہ پڑھنا، اور اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک 3 دن مزید بندے کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جو نبی پاک نے فرمایا، ایک ویسے آتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، بس اس کے لیے یہی کچھ ہے جو اس نے پا لیا۔ دوسرا وہ ہے کہ جو آتا ہے اپنی دعائیں کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے ان میں سے کوئی دعا قبول کرے یا نہ کرے۔ تیسرا وہ ہے کہ جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ درود و سلام اور عبادات اور سنتیں پڑھتا ہے اور واعظ نصیحت سنتا ہے، اور پھر خاموشی کے ساتھ خطبہ سن کر واپس آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو درجے ملتے ہیں اور اگلے جمعے تک ایسے کہ گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا خاص تذکرہ ہے جو احادیث نبوی میں آیا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد خاص درود پاک ہے کہ جو کم سے کم 100 بار پڑھا جاتا ہے یا 70 بار پڑھا جاتا ہے، تو جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ نبی پاک نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعے والے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی درجے بلند ہوں اور اس کے گناہ معاف ہوں۔ اور یہ خاص فضیلت ہے کہ جو اس جمعے والے دن کی ہے۔ لیکن وارننگ بھی موجود ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر کے، نہ وہ سفر پہ ہے، نہ وہ کسی موسم میں پھنسا ہوا ہے، نہ وہ کسی خطرے سے دوچار ہے، اور پھر بھی 3 جمعے چھوڑ دے، تو اس کے ایمان پر خطرے کی گھنٹی نبی پاک نے بجا دی ہے کہ ایسے کا ایمان بھی سلب کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں باقاعدہ بتا دیا کہ اے ایمان والو، جب تم پر جمعے کے دن کی آواز یا اذان سنائی جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جمعے والے دن آ جاؤ، اور جب جمعہ پڑھ لو تو بے شک پھر رزق تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے عام معمول اس کے الٹ ہیں کہ پہلے بازار کھلے رکھتے ہیں اور پھر مشکل سے جمعہ پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اور پھر دکانیں بند کر کے جا کے سو جاتے ہیں۔ الٹ حساب ہے۔ اللہ پاک ہدایت دے۔ اور اس لیے یہ ہمارا یہ دوسرا ولاگ ہے جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں، اور اس میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں اور بھی یاد آ رہی ہے کہ مسجد کے جتنے گیٹ ہیں ہر گیٹ پہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فالاول والاول، جو پہلے آتا ہے اس کے درجے فرشتے سارے لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ جس سٹیج پر وہ پہنچتا ہے اتنے اس کے درجے ملتے ہیں۔ جو ہی خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے قلم بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے مرحلے پہ جو پہنچتا ہے اس کے لیے کوئی درجہ یا کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جمعہ جو ہی اذان سنے تو اس وقت اس میں پہنچ جانا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے کاروبار وغیرہ کا اس کو ترک کر دو، اور یہ تجارت اور یہ کاروبار
اور یہ منڈیاں اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاں اس سے بہت زیادہ عمدہ موجود ہے، اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔